بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشن تقویت امت قسط نمبر 5۔ تو اس کی فہرست جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس کا عنوان ہے آئیے معاشرے کے نوجوان کی سائیکالوجی اور نفسیات پر غور کریں، ٹیکنالوجی کی لت کی 25 وجوہات، 15 مضر اثرات اور 8 تدارک کے طریقے۔ یہ جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، یہ 25 کے قریب جذبات ہیں، ان کے کیا مضر اثرات ہو رہے ہیں، اور پھر ان مضر اثرات سے اپنے نوجوانوں کو کیسے بچایا جائے۔ اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ معاشرے کا سب سے اہم فرد نوجوان ہے اور ہمیں ان پر محنت کرنی ہے، اور کسی بھی چیز کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کو اولاً سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے ان کی ذہنیت اور زندگی کی مشغولیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہماری ایڈکشن اور لت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کی لت کی وجوہات کو ڈیکوڈ کر لیا اور تجزیہ کر لیا تو سمجھیے ہم اگلے 400-500 سال کی پلاننگ آرام سے کر سکتے ہیں، کیونکہ فی الحال ہماری زندگی کے اکثر حصوں پر ٹیکنالوجی قابض ہے، اور آگے چل کر یہ تناسب 99 کے آنکڑے کو آرام سے پار کر جائے گا۔ ہم ان کی زندگی کو سب سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسکرینی زندگی اور حقیقی زندگی۔ اسکرینی زندگی سے مراد جہاں وہ موبائل، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کی اسکرین استعمال کرتا ہے۔ اب اسکرینی زندگی میں آدمی عموماً ان عادتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ نمبر 1، سوشل میڈیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچر ٹریور ہائنس کے مطابق دماغ میں ایک ترسیلاتی کیمیکل ہے، ڈوپامین، جو بہت زیادہ خوشی کے وقت ریلیز ہوتا ہے اور نکلتا ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پر کھانے، ایکسرسائز، محبت، مجامعہ، ڈکیتی اور ڈرگ سے تھا۔ مگر اس لسٹ میں سوشل میڈیا بھی شامل ہو گیا ہے، یعنی سوشل میڈیا پر ایک لائک ملنے کے بعد اتنا ہی ڈوپامین نکلتا ہے جتنا کہ ڈرگ لینے کے بعد، اور اسی لیے یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو سوشل میڈیا کی لت لگ گئی ہے۔ اور چونکہ یہ لت ایسی ہے جسے سماج میں برا بھی نہیں مانا جاتا اور جس کا حصول بھی محض انگلیوں کی حرکت پر موقوف ہے، اس لیے یہ شراب اور ڈرگ سے بھی بری عادت بن جاتی ہے۔ نیز اسٹیٹسٹا کی رپورٹ کے مطابق 3.5 بلین یعنی 3.5 ارب لوگ میٹا یعنی فیس بک کے پروڈکٹس مثلا واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، انسٹاگرام میں سے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اور 350 ملین یعنی 30 کروڑ یوزرز کے ساتھ ہندوستان سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ اور نوجوانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ایپ انسٹاگرام پر بھی 192 یعنی تقریباً 20 کروڑ ملین یوزرز کے ساتھ انڈیا ہی نمبر 1 پر ہے۔ نمبر 2، ویڈیوز دیکھنا، مثلا انسٹاگرام کی ریلز، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا، یا نیٹ فلکس پہ موویز اور ویب سیریز وغیرہ دیکھنا۔ نمبر 3، کنٹینٹ میکنگ، مثلا ٹک ٹاک پہ لپ سنکنگ یعنی ہونٹوں کو ڈائلاگ یا گانے کے بول کے مطابق حرکت دے کر ویڈیوز بنانا، جس کا مطلب ہے خود جس قابل نہیں ہے اس قابل ہونے کی ایکٹنگ کرنا۔ اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے دوسرے طریقے مثلا میمز اور کامیڈی بنانا۔ نمبر 4، پورن۔ چونکہ یہ موضوع بہت حساس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ہم اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، گیم کھیلنا، مثلا PUBG اور فری فائر وغیرہ۔ اچھا، ریئل لائف کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، فٹنس یعنی جم وغیرہ۔ نمبر 2، معاشقہ، اس کو بھی ایک الگ مضمون میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، کریئر بنانے کے لیے پڑھائی۔ نمبر 4، اسپورٹس۔ اچھا، اب تناسب کیا ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا، پورن اور گیمنگ وغیرہ ایک لت اور عادت ہے، اس لیے انسان جبراً پڑھائی گئی تعلیم کے علاوہ باقی سارے اوقات انہی چیزوں میں عموماً صرف کرتا ہے۔ اسے ان چیزوں کی عادت کیوں لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایپس یوزر سینٹرڈ ڈیزائن کا استعمال کرتی ہیں، جس میں صارف اور اس کی پسند مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ اپلیکیشنز پہلے انسان کی فطرت کا مطالعہ کرتی ہیں، پھر ہر فرد کی ضروریات اور پسند پر ریسرچ کرتی ہیں، اور پھر ان کے مطابق اس کے ہر جذبے اور خواہش کی تسکین کا سامان اپنے ایپ کے ذریعے فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ خواہشات صحیح ہے یا غلط۔ آئیے ان خواہشات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ باطل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کون کون سے حربے آزما رہا ہے۔ نمبر 1، جذبہ انعام۔ انسان کو فطرتاً انعام کی امید ہوتی ہے اور یہ ایپس اسے انعامات سے نوازتی ہیں۔ نمبر 2، جذبہ عجلت، یعنی کم وقت میں وہ ایپ آپ کو اتنا قابل باور کرا دیتا ہے جتنا قابل وہ 25-30 سال کی محنت کے بعد ہی بن سکتا تھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ کمپنیاں اب اسی عجلت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹس اور کنٹینٹ لانچ کر رہی ہیں۔ مثلا پہلے 3 گھنٹے کی فلمیں ہوا کرتی تھی، پھر جب نئی جنریشن کے لیے یہ بورنگ ہونے لگا تو ویب سیریز کو لانچ کیا گیا، پھر آدھے گھنٹے کی شارٹ موویز، اور اب 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کی ویڈیوز کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ نمبر 3، جذبہ جدت۔ انسان کی فطرت ہے کچھ نیا کرنا، جو اس کو مختلف موضوعات کی طرف مسلسل منتقل ہونے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ ایپس اس فطرت کے عین مطابق ہر 15 سیکنڈ اور 1 منٹ کے بعد ایک نیا مواد دکھاتی ہیں۔
نمبر 4، جذبہ طمانینت اور راحت. مذکورہ چیزوں میں ملوث ہو کر انسان وقتی طور پر سکون محسوس کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اتنے کم وقت میں مجھے اتنی ساری معلومات حاصل ہو گئی یا اتنا سارا انٹرٹینمنٹ ہو گیا. نمبر 5، جذبہ سستی اور غفلت. یہ ساری چیزیں اس کو محض انگلیاں حرکت دینے سے مل جاتی ہیں، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس کے جذبہ سستی کو بھی تسکین مل رہی ہوتی ہے. جذبہ ندرت. عجیب چیزوں کے دیکھنے کا شوق اس کی فطرت میں ہے، اور بیٹھے بٹھائے ان ایپس سے دنیا کا ہر عجوبہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیوں نہ دیکھے. اب تو ایب نارملٹی ایک نیا نارمل بن چکا ہے. جذبہ تعریف و منقبت. جو تعریف اسے ریئل زندگی میں نہیں ملتی وہ وہاں مل رہی ہوتی ہے. مثلا ادھر آپ نے فوٹو ڈالی کہ ادھر لائکس اور دل کے ریئیکٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور کمنٹ میں ماشاء اللہ سبحان اللہ سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی تعریف کروانا پسند ہے. جذبہ مصنوعی زینت. انسان کی فطرت میں ہے خود کو حسین اور خوبصورت دکھانا، اور اب یہ ایپس بنا پیسے خرچ کیے آپ کو خوبصورت دکھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، تو کیوں نہ نوجوان ایسے ایپس استعمال کریں. رنگ اور صورت میں دلچسپی. کتابیں بلیک اینڈ وائٹ کلر میں ہوتی ہیں اور ویڈیوز کلرفل، اور حضرت انسان رنگ اور کلر کا رسیہ ہوتا ہے. اسی طرح صورت کی طرف انسان کی توجہ جلدی مبذول ہوتی ہے بمقابلے حروف کے، اور یہ ایپس رنگینی ہائے عالم اور فطرت کی بوقلمونیوں سے ہمیں متعارف کرواتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید تعلیمی ادارے کلر اور تصویر کو اپنے سلیبس کا لازمی حصہ بنا رہے ہیں. PPT وغیرہ اس کی مثال ہے. جذبہ سیر و سفر. انسانوں کی اکثریت گھومنے اور دنیا کے عجائبات، فطرت کے نظاروں کو دیکھنے کی شوقین ہوتی ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ میں جسمانی طور پر اتنے مقامات نہیں گھوم سکتا، تو ویڈیو ہی کیوں نہ دیکھ لی جائے، اور یہ ایپس وہ سہولتیں فراہم کر رہی ہوتی ہیں. جذبہ برتری و فوقیت. ہر انسان کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، اور ریئل زندگی میں وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہ ہو، مگر فالوورز کی بڑھتی ہوئی تعداد اسے احساس برتری عطا کر رہی ہوتی ہے. جذبہ تفریح. آدمی کی دلچسپی کا ہر سامان وہاں موجود ہوتا ہے، چاہے کسی گھٹیا چیز سے بھی دلچسپی کیوں نہ ہو. پیسے کمانے کی حرص. یہ ایپس آپ کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے بھی پیسے کمانے کی ضمانت دیتی ہیں، جس کی بنا پر آدمی گھنٹوں اس پر محنت کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ ریئل ورلڈ میں اتنی محنت کسی اور شے پر کرے تو اس سے کہیں زیادہ کما سکتا تھا، مگر اس کے دماغ کی وائرنگ ایسے کی جاتی ہے کہ تم محنت تھوڑی کر رہے ہو، بس مستی اور انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو، اور مستی کے بھی پیسے مل رہے ہیں. جذبہ عدم تنقید. انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی اس پر تنقید نہ کرے، اور وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. جذبہ عدم بدنامی اور ذلت. انسان برے کاموں سے اس لیے بھی رکتا ہے تاکہ اس کی ذلت نہ ہو، اور یہ ایپس آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ جتنی مرضی چاہیں غلط کام کریں، کوئی آپ کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے نام بدلا ہوا یا چھپایا ہوا ہے، کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں کہ ذلت کی نوبت آئے. جذبہ شہرت اور جذبہ رجائیت. کسی دور دراز دیہات میں واقع ایک ٹوٹے پوٹے گھر میں بیٹھا شخص ایک ویڈیو بناتا ہے، اور یہ ایپ اس کو یہ امید دلاتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو بہت سارے لوگ لائک کمنٹ کریں گے اور وہ مشہور ہو جائے گا. تو بنا کچھ خرچ کیے گھر بیٹھے کون ایسی شہرت نہیں چاہے گا. جذبہ طلب التفات. اسے دوسروں کی توجہ پسند ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا اسے لوگوں کی توجہ فراہم کر کے دیتا ہے. جذبہ شہوت. انٹرٹینمنٹ کے جلو میں ننگے پن کو غیر محسوس طور پر عام کیا جا رہا ہے، اور انسان شہوت کا بھوکا ہوتا ہے. جذبہ جستجو. انسان کی کھوجی فطرت جو بھی سرچ کرتی ہے وہ اسے آسانی سے اس ایپ پر دستیاب ہوتا ہے، اس لیے بھی آدمی یہ ایپس استعمال کرتا ہے. جذبہ تخلیقیت. اس کو یہ فیل اور محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کو مواد دے رہا ہوں، اس لیے یہ فضول کے ایپس بھی اپنے بہترین ٹاپ یوزرز کو کنٹینٹ کریٹر یعنی مواد کا تخلیق کار کے ایوارڈ سے نوازتے ہیں. ہے نا مزے کی بات. اور تخلیقیت بھی کیسی؟ لپ سنکنگ، جس میں آدمی الفاظ کے مطابق ہونٹ ہلانے اور ایکسپریشن دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. ماحول سے متاثر ہونا. انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، تو وہ جو چیز اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کرتے ہوئے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کمپنیاں صرف صارف کی پسند کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، بلکہ کچھ ایجنڈوں کے ساتھ وہ ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے ذریعے ہماری خواہشات کو کنٹرول بھی کر رہی ہوتی ہیں. پھر جب انسان اس برائی کو معاشرے میں عام دیکھتا ہے تو خود بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے. عدم مقصدیت. چونکہ اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی بس انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے حوالے کر دیتا ہے. کل ملا کر ان ایپس کے ایڈکشن کی وجہ سے ہر قسم کی ویڈیوز، مثلا انٹرٹینمنٹ، معلوماتی، جذباتی، شہوانی، اخلاقی اور جمالیاتی ویڈیوز کا ایک ہی جگہ سمٹ کر آ جانا. اسی طرح یہ ایپس لپ سنکنگ کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار اور ایکٹنگ کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کے مظاہرے کا موقع بھی فراہم کر رہی ہوتی ہیں. مشن. PUBG اور فری فائر گیم میں مذکورہ وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مشن بھی دیا جاتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے مقصدیت. وہ بغیر مقصد اور مشن کے زیادہ دن خوشی خوشی نہیں گزار سکتا، خواہ وہ فیک اور غلط ہی کیوں نہ ہو. اب PUBG اور فری فائر ان کو وہ مقصد اور مشن فراہم کر رہا ہے. جذبہ تقابل. ہم ایک کیوریٹڈ لائف جینے لگے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کی سب سے بہترین چیز اور لائف اسٹائل کو لے کر، خواہ وہ مصنوعی اور فیک کیوں نہ ہو،
اپنی زندگی کی سب سے بدترین چیزوں سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے اس ایسے شخص کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں. مطلب ان کی زندگی کی کمیاں اور ہماری زندگی کی خوبیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ عموماً ڈپریشن اور مایوسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. باطل نے ہر لفظ کا مفہوم بدل کر رکھ دیا ہے. چینج دا کلچر بائی چینجنگ نارمز اور میننگ آف نارمز. یہ باطل کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ یا تو کسی برائی کو اچھے نام سے تبدیل کر دیتے ہیں. مثلاً ایک لفظ ہے رنڈی، دوسرا لفظ ہے طوائف، تیسرا ویشیا، چوتھا لفظ ہے پروسٹیٹیوٹ، پانچواں لفظ ہے اسکاٹ. پانچوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن ہر لفظ سے پیدا ہونے والی قباحت کو اپنے ذہنوں میں لائیے، آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا. اسی طرح لفظ وہی ہے مگر اس کے مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے. جیسے اسلام کو انفرادیت میں محدود کر دینا، ڈانس کو کلچر کا حصہ بنانا، انٹرٹینمنٹ میں فحاشی کا مفہوم شامل کر دینا وغیرہ وغیرہ. اور اس کام کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا بہت مؤثر استعمال کیا ہے. اچھا، اس کے کیا مضر اثرات ہو رہے ہیں؟ نمبر 1، عدم ارتکاز. اتنی ساری مشغولیات اس کی زندگی میں ہیں کہ وہ کسی ایک چیز پر چاہ کر بھی فوکس نہیں کر سکتا. نمبر 2، جہل میں اضافہ. آج کم وقت میں ہم کو ڈھیر ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ معلوماتی آدمی تو بناتی ہیں، مگر ان معلومات کی پروسیسنگ اور تجزیے کا وقت ہی نہیں ملتا جو کہ علم کی بنیاد ہے. تو ہم انفارم فل اور معلوماتی تو بن رہے ہیں مگر نالج اور علم و حکمت والے نہیں بن پا رہے ہیں. نمبر 3، جہل مرکب. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنی معلومات ہیں اتنی کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہذا میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت گدھے پر لدے کتابوں سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے میں اس انفارمیشن کو انفارمیشن نیوکلیئر بم کہا کرتا ہوں جس نے انسان کے ذہن کو تباہ و معطل کر کے رکھ دیا ہے. فرینکلن یونیورسٹی شکاگو کی رپورٹ کے مطابق اب انسان کی عام توجہ کا عرصہ گھٹ کر صرف 8 سیکنڈ رہ گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انفارمیشن اور معلومات کی بھرمار. نمبر 4، ڈپریشن اور مایوسی. پھر اس نے اپنی مصنوعی زندگی میں ملنے والی گالیوں، غلط رویوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات اور پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور یوں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. نمبر 5، سیلفش. اس کو اپنے خیالات اور مشغولیات اور انٹرٹینمنٹ سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے. مجھے بدزبانی. مصنوعی دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا اور روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا ایک شریف انسان بھی وہاں وحشی بھیڑیا بن جاتا ہے، غلاظت انڈیلتا ہے، حقیقی دنیا میں جو نہیں کر پاتا وہ وہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے، اپنے مخالف کو ریپ کی دھمکیاں دیتا ہے. نمبر 7، تشدد. واٹس ایپ یونیورسٹی، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے نفرت بھرے مواد اور ویڈیوز دکھا کر کے فرقہ پرست انتہا پسند طاقتیں اس کے اندر تشدد کو جنم دے رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا اچھا ہنسنے کھیلنے والا خوش اخلاق بھائی یا بیٹا اتنا زہر اپنے اندر بھر چکا ہے. اسی طرح PUBG گیم میں گولی مارنے کی عادت خود انسان کو حقیقی زندگی میں غیر محسوس طور پر متشدد بنا رہی ہوتی ہے. نمبر 8، منشیات کا عادی بنانا. انسان جب اپنے ذہن میں بنائے ہوئے کامیابی کے معیار پر اترے ہوئے لوگوں کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی ان کے اقتداء میں نشے کا عادی بن جاتا ہے. نمبر 9، خیر و شر کا خلط ملط ہو جانا. اب خیر محض کا تصور مٹنے لگا ہے. چاہے ہم خیر کی نیت سے ہی کیوں نہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوں، ہمیں خواہی نہ خواہی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی اسی الگوریدم پر کام کر رہی ہے. نمبر 10، احساس کمتری. وہ چاہتا ہے تعریف اور توجہ مگر یہ بسا اوقات نہیں مل پاتی. اس تقابل میں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو سامنے رکھنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں یہ حدیث نہیں ہوتی انظروا الی من هو اسفل منکم، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. تنہائی. چونکہ سوشل میڈیا ایک مصنوعی دنیا ہے جس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت سے دوستوں سے جڑا ہوا ہے مگر وہ بس عارضی ہوتا ہے، اور انسان فطرتاً جسمانی قرب کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ فکر اس کو اندر سے کھائے جاتی ہے کہ جب حقیقتاً ضرورت پڑے گی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا مجھے، اور عموماً یہی ہوتا بھی ہے. عدم توازن. اس کی اسکرین لائف کی وجہ سے اس کی زندگی کے ہر حصے سے توازن ختم ہو گیا. مثلا موبائل میں مشغولیت کی بنا پر اس نے بیوی، بچوں اور والدین کو کم وقت دینا شروع کر دیا، اور یوں فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا. خودکشی. اور اسی عدم توازن، ڈپریشن اور احساس کمتری وغیرہ جیسی وجوہات کی بنا پر WHO کے مطابق 1999 سے 2019 تک خودکشی کی شرح میں 33% کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہر سال 7 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی کی کوشش کرنے والوں اور سوچنے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. نمبر 14، پرائیویسی خطرے میں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر انٹرنیٹ پر کی گئی ہر چیز کا ڈاٹا محفوظ رہتا ہے، اور ہماری پرائیویسی بس نام کی پرائیویسی رہ گئی ہے. نمبر 15، بلیک میلنگ.
مجھے غالب گمان ہے اس بات کا کہ جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹیوسٹ اور قائد قسم کے لوگ ہیں، جب یہ ان حکومتوں اور کمپنیوں کے لیے درد سر بن جاتے ہوں گے تو یہ انہیں ڈاٹا، مثلا غلطی سے فحش مواد دیکھنا، پرسنل معلومات وغیرہ وغیرہ کے ذریعے ان کو بلیک میل کر کے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. اور اسی وجہ سے اس وقت دنیا کی سب سے ابھرتی ہوئی سونے سے بھی زیادہ قیمتی شے ڈاٹا انڈسٹری ہے، جس کا مارکیٹ سائز 2022 میں $274 بلین تک ہو جائے گا. خلاصہ یہ کہ اس ٹیکنالوجی نے پہلے انٹرٹینمنٹ کا معنی و مفہوم ہماری نظروں میں تبدیل کیا اور اسے جسمانی حرکت سے جسمانی جمود میں شفٹ کیا. پھر ان النفس لامارۃ بالسوء میں جو نفس ہے اس کی نفسیات کا مطالعہ کر کے ایڈکشن اور لت لگانے کے طریقوں کو اپلائی کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ اور اسکرین کا تناسب ہماری زندگیوں میں غیر معمولی حد تک بڑھا دیا اور پھر خیر و شر کو خلط ملط کر دیا. اور یوں ہمارا نوجوان یعنی مابعد جدیدیت والی نسل ذہنی، تعلیمی، تفریحی، اخلاقی، سماجی، سیاسی غرض ہر سطح پر ڈسرپشن، کشمکش اور انتشار کا شکار ہے. اور اب یہ ٹیکنالوجی میٹاورس کے ذریعے اپنے عروج اور انتہا کو پہنچنے والی ہے. ان مضر اثرات سے اپنے نوجوانوں کو کیسے بچایا جائے؟ نمبر 1، انہوں نے گناہ کرنے کو آسان بنایا، ہمیں اسے مشکل بنانا ہے. نمبر 2، تعلیم کو انٹرٹینمنٹ کی شکل میں پیش کرنا ہے. نمبر 3، اس کی خوشی اور انٹرٹینمنٹ کے مفہوم کو پھر سے ریڈیفائن، ریکوڈ اور تبدیل کرنا ہے. نمبر 4، ہمیں اپنے نوجوانوں کو مقصد اور مشن دینا ہے. نمبر 5، اس کے آئیڈیل اور ہیرو کو بدلنا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بناتا ہے، اور سب سے بڑا ہیرو وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کر کے اس کو مات دی ہو. تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور تجزیہ کر کے ان کو بطور ہیرو پیش کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی مشکلات تھی اور انہوں نے کیسے ان سب سے ڈیل کیا. نمبر 6، مظاہر تبدیل کیے جائیں، کیونکہ مظاہر بواطن یعنی دل و دماغ کو بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. نمبر 7، ان کو ریئل لائف میں اتنا مشغول کیا جائے کہ ریئل لائف کے صحیح استعمال کے علاوہ غلط استعمال کا اس کو موقع ہی نہ ملے، کیونکہ یاد رکھیں جب تک اسکرین پر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. نمبر 8، کل ملا کر ہمیں بھی نفس کی انہی نفسیات کا مطالعہ کر کے ان فطری خواہشات کو خیر کی طرف موڑنا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ تھی مشن تقویت امت کی 5ویں قسط. امید ہے آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی فکر مند حضرات ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ہم سب آپس میں، ہم خیال لوگ آپس میں مل بیٹھ کر آگے کی کچھ پلاننگ کر سکیں، جس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اور اس میں ہمارا یعنی واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہے اور ٹیلی گرام وغیرہ پہ بھی گروپ ہے، آپ حضرات جو ہے اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جو ہے اس طرح کی مزید قسطیں اپلوڈ کرتے رہیں گے. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا واجعلنا سببا لمن اہتدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.